السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو ایک طویل عرصے سے زیر بحث ہے۔ اس معاملے پر بے تحاشا ریسرچ کی گئی اور انگنت ویڈیوز موجود ہیں، لیکن کوئی ویڈیو میں اس کا صحیح اور برابر حل نہیں بتایا گیا۔ لیکن آج ہم اس کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنی نوع انسان سے خطاب یا کلام ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے راز ہم پر کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر کہہ رہے ہیں، سورۃ سعود آیات نمبر 39، اے محمد، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیاتوں پر غور و فکر کریں اور عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اہرام مصر یعنی دی گریٹ پیرامڈ کے بارے میں۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن پاک میں تو کہیں اہرام مصر کا ذکر ہی نہیں۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر اہرام مصر بنانے والوں کا ذکر ضرور موجود ہے اور اس کے ذریعے تعمیر کی مثال بھی موجود ہے۔ پیرامڈ کی گتھی سلجھانے سے پہلے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دینا ضروری ہے۔ پیرامڈ ایک حیرت انگیز تعمیر ہے۔ یہ آج سے 4,500 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ ان کی تعداد 118 سے 138 کے درمیان ہے۔ ان میں چھوٹی اور بڑے بہت سے پیرامڈ ہیں۔ سب سے بڑا پیرامڈ یعنی دی گریٹ پیرامڈ 481 فٹ اونچا اور اس کے سائڈ 750 فٹ چوڑی ہے۔ یہ 20,03,000 اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ کئی بلاکس کا وزن تو 60 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ پورے پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ 60 لاکھ ٹن یعنی یہ پیرامڈ وزن میں 16 امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے برابر ہے۔ 800 سال تک یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت گنی جاتی رہی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پیرامڈ انتہائی مہارت اور ناپ تول کے بنائے گئے ہیں۔ یہ خالی باہر سے ہی حیران کن نہیں، اندر بھی نہایت کاریگری سے بنائے گئے، جو بہت ہی سخت چٹانوں کو توڑ کر بنائے گئے ہیں۔ پتھر اتنی باریکی اور مہارت سے لگائے گئے کہ ایک ATM یا کریڈٹ کارڈ بھی ان کے اندر نہیں گھس سکتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 4,500 سال پہلے جب نہ فہیا تھا، نہ جدید سائنسی آلات تھے، اور جب نہ کوئی جدید ریاضیاتی معلومات تھے، نہ کوئی جدید فارمولہ تھے، نہ وزن اٹھانے والی کرینز تھے، کیسے اتنی مہارت اور باریکی سے بغیر کسی غلطی کے لگاتا گیا؟ آج تک ان اہراموں کو بنانے والا بلڈرز کا مستند سراغ یا نام و نشان نہیں مل سکا۔ سائنسدان اور ماہرین اس کے لیے بہت سی توجہات پیش کرتے ہیں، جن میں بہت زیادہ معروف اور مشہور نظریہ یہ ہے کہ ان پیرامڈس کو ایلینز یعنی خلائی مخلوق نے بنایا ہے۔ ایلینز کا تو پتہ نہیں، مگر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ بڑی واضح نشانیاں دیا ہے، اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور دور حکومت کے واقعات۔ سورہ سواد کی آیات نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بڑے بڑے جنات ان کے قابو میں دے دیے، جن میں ہر طرح کی معیار اور اوتاحور شامل تھے۔ ذرا غور کیجئے، ہر طرح کی معیار یعنی معیاری جن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیے تھے۔ اب ان جنوں کی تعمیرات کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہی موجود ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام چاہتے بنا دیا کرتے تھے۔ اونچے اونچے عمارتیں، تصویریں، یعنی سب کچھ جمع کرتے تھے۔ ایک اور اہم واقعہ جو جنات کی تعمیر سے متعلق ہے، جو کہ مسجد اقصیٰ کا ہے، کہ جب سلیمان علیہ السلام جنوں سے مسجد اقصیٰ تعمیر کرانے کے دوران دنیا سے فردا فرما گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے کام کر رہے تھے۔ تو جنوں کو آپ کی وفات کا تب پتہ چلا جب کیڑے آپ کی چھڑی کو کھا گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اب جہاں تک رہی بات اہرام مصر کے بڑے بڑے لاکھوں ٹن وزنی پتھر اٹھانے کی، تو اس بات کا جواب بھی قرآن پاک میں سورۃ النمل کی آیات نمبر 38، 39 اور 40 میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت بلقیس ملکہ سبا کا تخت ان کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک قوی جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔
اور پھر یمن سے یروشلم تک فلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت پہنچا دیا گیا۔ ان ساری آیات کے بعد یہ تھیوری مزید مضبوط ہو جاتی ہے کہ مصر کے جادوگروں اور کائنوں نے جنات کی مدد سے 4500 سال پہلے یہ عظیم الشان پیرامڈ بنائے تھے، جو اس زمانے میں محدود انسانی وسائل کے ساتھ نہیں بنائے جا سکتے تھے۔ پھر ان کے بعد بھی ایسے عظیم الشان وجود مزید ضرور بنتے۔ آج کل کچھ سائنسدان اور دانشور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایلینز یا روبوٹ کی مدد سے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ خیالی باتیں ہیں۔ آج کل کے سائنسدانوں کے ریسرچ سے ایسے کچھ شواہد نہیں ملے، اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ دوستو، ہم نے اپنی ویڈیو میں قرآن پاک کی واضح آیات اور حقائق کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان معلومات سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔